دوشی حضرات محترم، سب سے پہلے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک نے جس حکمت کے ساتھ آپ کو پیدا کیا، اس حکمت کے پیش نظر اللہ پاک آپ کے جمی امور دینی اور دنیاوی میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کے ذریعے ایک کامل، مکمل، اکمل، مسجع اور ہر عیب سے پاک ضابطۂ حیات بصورت دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہماری اصل پہچان اور ہماری شناخت اور ہماری اصل اور وہ چیز جس کے ذریعے سے نجات بھی ہوگی، عزت بھی ملے گی، وقار بھی ملے گا، اللہ راضی بھی ہوگا، وہ یہی دین اور مذہب ہے۔ باقی ہم اور آپ سب اللہ کے محبوب نبی کے امتی ہیں اور اللہ کی بہت ساری ہم پر عنایات اور مہربانیاں ہیں، لیکن مہربانیوں میں ایک منفرد، ممتاز، جداگانہ مہربانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسلام والوں میں سے ہمیں ان میں رکھا جنہوں نے اسلام نبی کے ہاتھ پہ قبول کیا۔ تو یہ اعزازات، اکرامات، بلند درجات امتحان بھی چاہتے ہیں، آزمائش بھی چاہتے ہیں۔ بلندی مقام صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بلند مقام انسان کی آزمائش کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ اصل میں آزمائشی ماحول سے گزر رہے ہیں۔ جو زمانہ میرا اور آپ کا اس وقت زندگی کہلاتا ہے، اس زمانے کو آپ نے اس طرح ٹھکانے لگانا ہے کہ جب انتہا ہو، جب فیصلہ ہو رہا ہو اور جب آپ کے بارے میں لکھا جا رہا ہو تو فرشتہ یہ لکھے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے نفس کے خلاف لڑائی کر کے شیطان کو ہرا دیا اور رب کی رضا کو جیت لیا۔ اگر ہم اپنی خواہش کی غلامی سے باہر نہ آ سکے تو پھر ہماری زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ زندگی بڑی عارضی ہے اور دائمی زندگی کے لیے اللہ نے عارضی زندگی کو ذریعہ بنایا ہے۔ اگر آپ زندگی میں دوام چاہتے ہیں تو اس زندگی کو اس نظام کے حوالے کرنا پڑے گا جو نظام اللہ نے میرے اور آپ کے لیے وضع فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے۔ اس سے بہتر نہ کوئی نظام ہے، اس سے بہتر نہ کوئی کام ہے، اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی سلسلہ تمام ہے۔ یہی سب سے اعلیٰ سلسلہ بھی ہے اور یہی سب سے اعلیٰ طرز حیات بھی ہے۔ اللہ پاک نے دشمن بھی پیدا کیا شیطان کی صورت میں، اور اللہ پاک نے رہنمائی اور دوستی اور سہارے کے لیے دوست ایسا پیدا فرمایا
کہ جس کو اللہ پاک نے شان محبوبیت بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، رسالت کے انوار ایسے عطا فرمائے کہ سب نبیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا۔ تو پتہ چلا ایک وہ ہے جو بہکانے آیا ہے اور دوسرا وہ ہے جو رب کی طرف بلانے آیا ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ کو گرانا چاہتا ہے، دوسرا وہ ہے جو آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ کو سوئے نار لے کے جانا چاہتا ہے اور دوسرا وہ جو آپ کو سوئے نور لے کر جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے اسفار میں بہت سفر کرتا ہوں مختلف دنیا کے حصوں میں، ہر جگہ میرا آواز یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کریں جس وقت کے بعد کوئی وقت نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو اس مشکل گھڑی کے لیے تیار کریں کہ جب آپ کے بہت قریبی رشتہ دار بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکیں گے، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ بھی آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ زمانہ ہے موت کا زمانہ، دنیا سے الگ ہونے کا زمانہ، سارے رشتے رہ جاتے ہیں اور آدمی تنہ تنہا اپنی قبر کا رخ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک میں بات بتا دوں کہ خدا کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ ابھی کوئی ایسا قلم پیدا نہیں ہوا جو خدا کی رحمت کی وسعت کو اپنی تحریر کے بند میں بند کر سکے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی کرم نوازیوں کو بولنے والی ابھی ایسی زبان نہیں آئی جو کہے کہ اس کے بعد اب اور بیان نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے کرم تو ایسے ہوں گے کہ جب آپ جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں گی اور خدا پاک نے آپ کے حصے میں لا تعداد خیرات و حسنات کا انبار لگا دیا ہوگا۔ لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احکام خداوندی کا احترام کریں۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، بس یہ نکتہ ہے۔ جس سے پیار ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، جس سے محبت ہو اس کا حکم سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے لیے قربانی بھی دی جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے خود سے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ اس کی محبت کا رخ کریں، اور آپ کو یہ قوت بھی عطا فرمائی ہے کہ چاہیں تو آپ انحراف کریں، لیکن انحراف والوں میں آپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ جو بھی ایمان والا ہے بہر حال اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس میں شک نہیں۔ لیکن اپنی حفاظت کرو، اعمال کے ذریعے اپنی حفاظت کرو، کردار کے ذریعے اپنی حفاظت کرو، احکام شریعت کی پابندی کے ذریعے حلال اور حرام میں فرق کو جاننا، یہ ہمارے دینی تقاضے ہیں اور ان سے دستکش نہیں ہوا جا سکتا۔ اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ضروری ہے، اس میں آپ کا مشغلہ لازم ہے، اور اس میں آپ کا اپنے معمولات کو شریعت کی روح سے داخل کرنا لازمی امر ہے۔ تو فقیر آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کے پاس جانے سے پہلے اتنے تیار ہو جاؤ کہ اس کی بارگاہ میں لے جانے کے قابل ہو جاؤ۔ بھئی ویسے بھی جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی دعوت ہو، کوئی پروگرام ہو، تو بندہ حلیہ ٹھیک کر کے، لباس ٹھیک کر کے، داڑھی مونچھیں سنوار کے، سر ڈھانپ کے، مجلس کے تقاضوں کے مطابق تیاری کر کے جاتا ہے۔ تو اگر انسان کی مجلس میں جائے تو کچھ تیاری کے تقاضے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ جب انسان کا سفر اپنے محبوب رب کی طرف ہو، جب مخلوق کا سفر اس کے خالق کی طرف ہو،
جب عبادت گزاروں کا سفر ان کے معبود کی طرف ہو تو پھر بھی کچھ تیاری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم انسانوں کے لیے بنتے اور سنورتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے لیے بنا بھی جائے، سنورا بھی جائے، لیکن اللہ کے لیے سنورنا ظاہری طریقے سے نہیں ہوتا۔ اللہ کو جو لباس پسند ہے اسے لباس تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کو جو لباس پسند ہے اسے لباس تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ نظر سے بھی ہے، تقویٰ زبان سے بھی ہے، تقویٰ سماعت سے بھی ہے، تقویٰ ہاتھ اور قدم کی حرکت سے بھی ہے، تقویٰ آپ کے تن من میں ہونا چاہیے۔ اسی لیے جو آدمی متقی ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، تقویٰ دار ہو جاتا ہے، اللہ اس کو مقام صدیقین میں داخل کرتا ہے۔ جو تقوی میں کامل ہو جائے اللہ انہیں صادقین میں شامل کر دیتا ہے، اور جو صادقین میں شامل ہو جائے تو باقی ایمانداروں کو کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم بھی تقوی اختیار کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ جنہوں نے تقوی اختیار کر کے اپنے آپ کو صادقین کی جماعت میں شامل کر۔ اس کے لیے عقائد تو آپ کے درست ہیں الحمدللہ، اعمال میں کمزوریاں ہیں، سب کی ہیں۔ جو میں بیان کر رہا ہوں میری بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن کمزور آدمی کو طاقت چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ اور یہ یاد رکھو جسم کی کمزوری کے لیے طاقت والی دوائی چاہیے، اور روح کی کمزوری کے لیے ذکر اللہ کی دوائی چاہیے، ذکر و فکر تسبیح و تحلیل کی دوائی چاہیے، اللہ کے احکام کی تعمیل کی دوائی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے آگے بچھا دو، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق چلا دو، اپنے نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، خیال کی حفاظت۔ یاد رکھو خیالات اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن جب آ جائیں تو جھٹکنا اختیار میں ہوتا ہے، جھاڑنا اختیار میں ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بتاؤ جب آپ کی چادر پر دھوڑ مٹی لگ رہی ہو تو اختیار میں ہوتا ہے اس کو ہٹانا، جب آ رہی ہوتی ہے روک سکتے ہو، لیکن جب آ جائے تو جھاڑنے کا اختیار ہے کہ نہیں؟ چادر چھڑ دے ہو کہ نہیں؟ گرد و غبار کو تو نہیں روک سکتے، لیکن جب آ جائے گرد و غبار تو جھاڑنے کا اختیار تو ہے نا آپ کے پاس۔ تو جس طرح ظاہری گرد و غبار کو چادر سے، لباس سے جھاڑ لیتے ہو، گناہوں کے گرد و غبار کو بھی اپنی باطنی چادر سے جھاڑ لیا، اور وہ توبہ ہے، وہ رجوع الی اللہ ہے، اپنے برے اعمال پہ شرمندگی ہے۔ جس آدمی کو شرم آ جائے سمجھو اس پہ کرم ہو گیا ہے۔ شرم والا انسان، شرم والا انسان خدا کا محبوب انسان ہے۔ جس آدمی میں حیا آ جائے سمجھو یہ خدا کا برگزیدہ بندہ بن گیا۔ بے حیائی انسان کو ظلم کی طرف لے جاتی ہے، بے شرمی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور حیا قرب خدا کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ پاک نیک بنانا چاہتا ہے اللہ اسے حیادار بنا دیتا ہے۔ حیا 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 ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میرا رب اس کے بعد خفا ہوگا یا راضی ہوگا، اسی کو حیا کہتے ہیں، سمجھے؟ حیا کرنا اللہ سے کہ میرا رب اس کے بعد، اس عمل کے بعد وہ کیا فرمائے گا، وہ راضی ہوگا یا ناخوش ہوگا۔ اس لیے جو خدا کا بندہ ہے وہ خدا کو خوش کرے گا۔ اور سنو، تم نے ابھی اسے خوش نہیں کیا پھر بھی وہ تمہیں خوش رکھے ہوئے، پھر بھی جو پتہ تو کوئی نہیں ہمارا، کوشش ہم کرتے ہیں 2-4 سجدے، پر ان پر اعتماد تو نہیں کر سکتے نا۔ تھوڑا صدقہ خیرات کر دیا، کوئی نماز پڑھ لی، تھوڑا ذکر کر لیا، اس پر اعتماد تو نہیں کر سکتے۔
لیکن اس کے باوجود بتاؤ اللہ نے آپ کو زندگی کے مختلف موڑوں پر کیسی خوشیاں دی ہیں، خوش رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کے برے اچھے اعمال اور فرما برداری اور نافرمانی کے باوجود اللہ آپ کو خوشی کا یہ مرتبہ دے رہا ہے، تو جس دن تم نے خدا کو صحیح معنوں میں خوش کر لیا، پھر دیکھنا خدا تمہیں کون سی خوشی عطا وہ اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ شرم و حیا والوں کو عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا معاملات میں درستگی رکھیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوشش کریں کہ آپ کی تحریر سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کوشش کریں آپ خاندان میں آپ کی وجہ سے فتنہ نہ پیدا ہو جائے، کوشش یہ کریں کہ محلے میں آپ کی وجہ سے امن کا دورہ ہو جائے، آپ کی وجہ سے لوگ نمازی ہو جائیں، آپ کی وجہ سے لوگ نیکی سے پیار کرنے لگ جائیں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آدمی خود نیک ہو جائے، خود راست باز ہو جائے، خود للہ فی اللہ اللہ کی محبتوں میں مستغرق ہو جائے، تو پھر ایسا انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ سنور جاتا ہے۔ نماز جو آدمی چھوڑے، میں اسے دنیا کا نالائق ترین آدمی سمجھتا ہوں۔ جو آدمی نمازی نہیں ہے بہت نالائق انسان، جو نماز نہیں پڑھتا، چاہے اس کے پاس جتنے مرضی دولت ہو، جتنے مرضی اختیارات ہوں، جو نمازی نہیں ہے وہ بے وقوف انسان ہے۔ اور جو نمازی ہے کم از کم سجدے کرتا ہے تو گناہوں کی گٹھڑیاں گر جاتی ہیں۔ بولو، جب جھکتے ہو تو پھر گناہ کدھر ہے؟ بولو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک آدمی نہر میں جا کر 5 دفعہ نہائے دن میں، تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے جواباً عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے والا بھی ایسے ہی گناہوں سے صاف اور پاک ہو جاتا ہے، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فقیری لمبی لمبی تسبیحاں پھیرنے کا نام نہیں ہے، فقیری کسی پہاڑ پہ جا کے چلا کرنے کا نام نہیں ہے، فقیری یہ ہے کہ بازار میں جانا پڑے تب بھی تم شریعت کے لمبردار ہو، گھر میں رہو تب بھی رسول اللہ کی شریعت کے پابند ہو، سڑک پر چل رہے ہو تب بھی تم اللہ کے ولی ہو، اگر تم اس طریقے پر چل رہے ہو جو رسول اللہ نے آپ کے لیے متعارف فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے شریعت اسلامیہ میں پہاڑوں پہ جا کے چلے کرنے کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ گھر میں رہو، دکان میں بھی رہو، بازار میں بھی جاؤ، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہر خیر کو اپنے پیش نظر رکھو، جگہ سے کچھ نہیں ہوتا، جدھر بھی چلے جاؤ، بس یہ خیال دل میں پختہ ہونا چاہیے کہ جدھر بھی جا رہے ہو، جدھر بھی ہو، تم خدا کے بندے ہو۔ اگر اپنے بچوں میں بیٹھے ہو تب بھی یاد رکھو کہ تم خدا کے بندے ہو، اگر دوستوں میں بیٹھے ہو تب بھی یاد رکھو کہ تم خدا کے بندے ہو، اگر تم مسجد میں بیٹھے ہو تب بھی یہ یاد رکھو کہ تم خدا کے بندے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو تب بھی یاد رکھو کہ تم خدا کے بندے ہو۔ جب آپ نے اس تصور کو پکا لیا، محفوظ کر لیا، تو سمجھو کہ آپ نے اپنے آپ کو قبر کے لیے اور قبر کے بعد حشر کے لیے تیار کر لیا ہے، آپ نے تقوی کا لباس پہن لیا ہے۔ اور جو آدمی تقوی کا لباس پہن کر جائے، لوگ سمجھتے ہیں اسے کفن پہنایا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا وہ پہلے سے ہی تقوی کا کفن پہن چکا ہوتا ہے۔ اس لباس میں جو اپنے مالک و محبوب رب کے سامنے حاضر ہو، تو یاد رکھو اس کے لیے لبیک کے اعلان ہوتے ہیں کہ میرے بندے آ جا میرے بندے، تو نے بہت جدائی کے وقت کاٹے ہیں، اب یہ ملن کا دور ہے، اب یہ دوریوں کے ختم ہونے کا دور ہے۔ اس رفت کو پانے کے لیے، اس بلندی کو پانے کے لیے پستی سے اپنا تعلق توڑو۔ جے آدمی اوپر جانا ہوئے
تو پھر تھلے کا مقام چھوڑنا پہنتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی اگر آپ کو چھت پہ جانا ہے تو آپ کہ نہیں میرے پیر زمین پہ ہی ہونے چاہیے، تو پھر چھت پہ کیسے جاؤ گے؟ اس سے پتہ چلا جو نچلا مقام ہے اس کو چھوڑو گے تو اوپر والے مقام پہ جاؤ گے. اگر تم خیر کی طرف جانا چاہتے ہو تو تمہیں شر کو چھوڑنا پڑے گا. خدا کی طرف جانا چاہتے ہو تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے حضرات زندگی کا کوئی پتہ نہیں. جوان آج میں گیا کشمیر میں، ایک جنازہ تھا، جوان بچہ فوت ہو گیا. امریکہ سے اس کا جسد خاکی لایا گیا. تو زندگی کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ نے بوڑھا ہونا ہے اور پھر آپ فوت ہو جائیں گے؟ کوئی پتہ نہیں. کسی وقت بھی فرشتہ آ گیا تو آپ کی ساری یہ جو شخصیت ہے اور آپ کی طاقتیں ہیں اور آپ کے اختیارات ہیں سلب ہو جائیں گے. تو آپ قبل اس کے کہ آپ کے اختیارات ختم ہو جائیں، آپ اس سے پہلے آج یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ میں خدا کا بندہ بن کے رہوں گا. خدا کا بندہ. اور خدا کا بندہ کہنے سے نہیں ہوتا. خدا کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر دیکھو تو اس کے اندر وہ عمل نظر آئیں جو خدا نے اس کو ارشاد فرمائے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. یہ خوبصورت جمعیت، یہ باغیچہ دربار عالیہ نیریاں شریف کا، اس کے ہر پھول کی اللہ حفاظت فرمائے. امید یہی ہے کہ یہ باغیچہ محفوظ رہے گا. وجہ یہ کہ باغیچے کا مالی تگڑا ہے. بے شک آرام کر رہے ہیں وہ، لیکن یہ آرام صرف ہمارے لیے آرام ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ قبر میں جانے کے بعد بھی اپنے باغیچے کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلی توبہ یاد کرو جو پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کی. وہ پہلا رجوع یاد کرو جب تم نے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا اور کہا تھا توبہ اور سب گناہوں سے توبہ. یاد رکھو تم باغیچے کا پھول بننا چاہتے ہو تو اس توبہ کو زندہ رکھو تو اس باغ میں زندہ رہو گے. اور جو اس باغ میں موجود رہا تو یاد رکھو مالی پانی دیتا ہی رہتا ہے، باد خزاں سے بچاتا ہی رہتا ہے.